دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم کہاں کہ ان کے آگے ڈٹ سکے۔ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم کہاں کہ ان کے آگے ڈٹ سکے، کسی میں اتنا دم کہاں کہ ان کے آگے ڈٹ سکے۔ نبی کے جانثار ہیں یہ خالد و زرار ہیں، سبیلنا سبیلنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے حساب اور بے انتہا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اور سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہے کہ ہمیں دین کی نسبت اور ملت کا خادم بنایا۔ بات دراصل یہ ہے میرے بھائی کہ کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تریپورہ میں سرکار کی نگرانی میں بی جے پی اور فرقہ پرست پارٹیوں کے اشارے پر تریپورہ جل رہا، مسجدیں شہید کی جا رہی ہے، گھر میں گھس کر کے عورتوں اور بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، مسجد و مدارس میں آگ لگائی جا رہی ہے، اور سب خاموش ہیں، سرکار خاموش ہے، میڈیا آرین خان کو تو یاد کر رہے ہیں اور دیگر چیزوں پہ بول رہی ہے، بھوک رہی ہے، لیکن ان کو تریپورہ نہیں دکھائی دے رہا۔ تریپورہ، مسلمانوں جاگو، مسلمانوں جاگو۔ آج تریپورہ کا نمبر ہے، کل نمبر آپ کا بھی ہے۔ کہاں ہیں وہ سیکولر پارٹیاں؟ کہاں ہیں وہ کانگریس کے جیالے پرینکا اور راہل، اکھلیش یادو اور لالو یادو، تیجسوی یادو؟ ہاتھرس پر سب پہنچ گئے تھے، لیکن یہاں پر 35 یا 30 مسجدیں شہید ہو گئی، کسی کے کان پہ جو تک نہیں ہے جس کو آپ اپنا آقا اور خدا مانتے ہیں، جس کو اپنا رہبر مانتے ہیں۔ اور کچھ ہجڑے ایسے ہیں جو ہمارے قائدین پر انگلی اٹھاتے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے آواز بلند کی، وہ چاہے مولانا ارشد مدنی ہو، چاہے مولانا محمود مدنی ہو، چاہے مولانا رابع حسنی ہو۔ ان حضرات نے سب سے پہلے آواز بلند کی، اور آج تک وہ اپنی سطح پر کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہجڑوں کا کام یہی ہے کہ ان پہ ہی کیچڑ اچھالنا ہے۔ بی جے پی کا مقصد ہے کہ اس وقت ہندو مسلم پورے ہندوستان میں کرا کر ووٹ بٹورنا، اور ہندو مسلم کی ایکتا کو اور اکھنڈتا کو آپس میں لڑا کر دشمنی پیدا کرنا، اور ووٹوں کو اپنے طرف کر کے پھر حکومت قائم کرنا۔ ساری پارٹیوں کی یہی نیت ہے کہ مسلمان کا نام مت لو۔ مسلمان کا نام لینے میں ساری پارٹیاں گھبرا رہی ہے۔ آپ کے بارے میں، آپ کے قوم کے بارے میں اتنا زہر کھول دیا گیا ہے، نہ ہی آپ کا لینا لالو پرساد لینا چاہتا ہے، نہ ہی اکھلیش یادو، نہ مایاوتی، نہ کانگریس۔ آپ غلام ہیں، آپ چاہے جس کے پیچھے لگ جائیں، آپ غلام ہیں جس کے پیچھے لگ جائیں۔ تریپورہ ہندوستان کا ایک حصہ ہے، ہندوستان کا ایک صوبہ ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، دل دکھ رہا ہے۔ مسلمانوں جاگو، آؤ میدان کے اندر اور پرامن طریقے سے احتجاج کر کے اپنی احتجاج درج کرائیں کہ حکومت قاتلوں کی ہے، ان کی زبانوں میں، ان کے منہ میں ہمارا خون لگا ہوا ہے، ان کے۔ اور ایک بات دیکھیے کہ قتل ہمیں کی جاتی ہے، ہماری عزت لوٹ کی جاتی ہے، اور ہماری مسجدیں شہید کی جاتی ہے، اور جیل میں بھی ہمیں ہی بھرا جاتا ہے۔ کیا یہ نعرے اور یہ دہشت گردانہ آوازیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی؟ کہاں ہے گرہ منتری جی؟ کہاں ہے پردھان منتری جی؟ کہاں ہے کہتے تھے یار کہ نعرے جو دیتے تھے ایکتا کی اور انگھڑتا کی؟ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، اپنا قائد پیدا کرو، اور اپنے اندر حق اور سچ بولنے کی صلاحیت پیدا کرو، اور سوچو آج تمہارے نام لینے سے سب گھبرا رہے ہیں،
तुम खुद ही पीछे लग रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि वोट तुम किसको दो, लेकिन MP, MLA, चेयरमैन साहिबान जितना भी मुसलमान हैं, तुम अपनी गैरत को जगाओ, तुम अपने गैरत को जगाओ। तुम किसी पार्टी के गुलाम हो या अपने कौम के तुम वफादार लीडर हो, तुम अपनी गैरत को जगाओ और तुम सोचो 100 मरतबा। तरीपुरा के बारे में अब तक तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज होना चाहिए था। लिहाजा मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से और सेकुलर पार्टियों से अपील करता हूं कि आप अपना एहतजाज दर्ज कराएं, आप गृह मंत्री से मिलें और वहां जो आग लग रही है इसको बुझाएं। अरे भाई, झगड़ा हुआ बांग्लादेश में, पाकिस्तान से एक टीम हो, खेल को खेल तक रहने दो, लेकिन याद रखो बीजेपी वालों, फिरका परस्त पार्टियों और हिंदू परिषद को लोगों, जो तुम बोल रहे हो इंशाअल्लाह तुम काटोगे और तुम्हारा अंजाम बुरा होगा और तुम्हें ईश्वर बख्शेगा नहीं। लेकिन मुसलमानों, तुम जागो, तुम्हारी गैरत कहां गई? तुम्हें लिख नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकते, तुम कुछ कह नहीं सकते, तुम्हें हो क्या गया है? अपील करता हूं, आइए और एहतजाज दर्ज कराइए और हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूं कि जल्द से जल्द फिरका परस्त को पकड़ करके, बजरंग दल वालों, दहशतगर्दों को पकड़ करके फौरन जेल में डालें।